پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں لب سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور مصائب کے باب میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ کو بہترین دعوت ناموں سے بلایا جائے, پھر پردیس ہو. اور اگر آپ حضرت امام مسلم بن عقیل کی بات کریں, مصائب کے باب میں ہمت نہیں ہے مصائب کے باب میں کہ پہلے دن 18,000 یا 12,000 یا 20,000 یا 40,000 لوگوں نے بیعت کی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ کوفہ کے لوگوں نے دروازے اپنے بند کر لیے. اب کوئی اپنے گھر میں جو ہے وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. مصائب کے باب میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضرت علی اکبر جیسے جوان لاشیں میرے امام نے اٹھائے, حضرت عباس علمدار جیسی ہستیاں ان کے بازو کٹے ہیں. اس سے بڑی مصائب کی اور بات ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ گردن مبارک کہ جس کو کبھی میرے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے, ان پر جو ہے وہ خنجر چلائے گئے ہیں. اب آپ ذی وقار, اور پھر بات یہاں پر جو ہے اپنا ختم نہیں ہوتی, پھر لاشوں پر گھوڑوں کا دوڑانا, یہ کیا ہے؟ اور مصائب کے باب میں یہ آپ دیکھیں سید سجاد, عداوت کے اصول ہوتے ہیں, دشمنیوں کے اصول ہوتے ہیں, بیماروں کو کبھی جکڑا نہیں جاتا. امام زین العابدین سید سجاد, آپ کا اصل نام حضرت علی اوسط ہے, حضرت علی اوسط ہے, آپ زین العابدین کے نام سے مشہور ہو گئے, سید سجاد کے نام سے مشہور ہو گئے. تو آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی, وہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کا وہ گھرانہ, اور کیا ان کی عظمت اور کیا ان کی شان, اور ادھر پھر ان لوگوں کا سلوک اور ان کا رویہ جو دنیا کے طالب ہوئے, انہوں نے رویہ کیا اختیار کیا. کوفہ میں سارے لوگ بے وفا نہیں تھے, جو وفادار تھے پھر وہ شامل حال بھی ہوئے, پھر انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی ہیں. یہ تاریخ میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں, اور ان میں حضرت غر جیسے خوش نصیب لوگ بھی موجود ہیں. تو مصائب کا, لیکن یہ مصائب جو ہے نا امام علی مقام نے بے صبری سے برداشت نہیں کیے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. قرآن کی آیت آپ کو معلوم تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے لوگوں کو, اپنے بندوں کو آزمائیں گے. اللہ کیسے آزمائے گا؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ان پر دباؤ, خوف, والجوع بھوک, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال بھی ان کا لے لیا جائے گا, والانفس والثمرات, پھل بھی جائیں گے, پھر ہم ان کی جانیں بھی لیں گے. اور جانیں کس طرح سے لیں گے؟ اون محمد بھی لے لیں گے, علی اصغر بھی لے لیں گے, علی اکبر بھی لے لیں گے, ابو بکر و عمر عثمان بھی لے لیں گے, اور پھر قاسم بھی لے لیں گے, اور لے کر خود حسین پاک کو بھی لے لیں گے. اور پھر جب ہم لے لیں گے نا تو اعلان کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انہوں نے, امام علی مقام نے بے صبری سے یہ کام نہیں کیا, صبر کا وہ مظاہرہ کیا جہاں اللہ نے بھی اعلان پہلے جو فرمایا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے صبر کرنے والوں کے لیے وہ خوشخبریاں ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب, ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی نظر ہم میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا ہے اس کا فہم و تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ ہمیں کربلا کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ کربلا کا علم کیوں ہونا چاہیے؟ کربلا کا مطالعہ, کربلا کا فہم و ادراک انسان ہونے کے لیے ضروری ہے. انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. حق و باطل کا وہ معرکہ جو واقعہ کربلا ہے, اس سے اس کا فہم و ادراک اس لیے ضروری ہے. لوگوں, امام علی مقام نے سر دے دیا کہ ہاتھ نہیں دیے ہیں. وہ آتش کیا لکھتے ہیں کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو,
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہمارے ہیں تو یہ محترم اس میں جو اس کا فہم و ادراک ہے ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری موجودہ نسلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق اور باطل کیا ہے. اگر دنیا میں کوئی مثال دینی ہو، ویسے تو قرآن ہے اور صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، وہ مثالیں ساری اپنی جگہ برحق، ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ بالکل برحق ہے اپنی جگہ. کربلا جو ہے یہ ایک مثال ہے حق و باطل کی، اور یہ ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا رہے کہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، اقتدار کچھ بھی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہاں وہ دمشق اور شام کا حکمران اور کتنی بڑی سلطنت اور کتنے اس کی افواج کی جو ہے وہ تعداد، کہاں گیا آج وہ یزید؟ کہاں پر؟ اس کی تو قبر کبھی کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو ہر لب پر حسین حسین ہی نظر سنائی دے گا. بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کربلا کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے دلوں سے باطل کا خوف ختم ہو جائے، ان کو حق کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹنے کی عادت پڑ جائے. اور یہ دیکھیں موت تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، بے شک موت سے تو کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کربلا میں مد مقابل تھے مر تو وہ بھی گئے، اور یہ انہوں نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے اور شہادت کا جو وہ جام پیا ہے، اس میں فرق ہے، اور یہی کربلا کا درس ہے. اور فرق کیا ہے؟ وہ جو درہم و دینار کے بندے تھے آج کہاں ہیں؟ جو حق کے ساتھ کھڑے تھے آج دلوں کے اندر بھی وہی زندہ ہے. تو امام علی مقام نے کربلا میں جو کردار ادا کیا، اصل میں فضائل پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، فضائل بے شمار ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام علی مقام کی سیرت کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے. امت کو آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پیغام کربلا یہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عبدالستار جامی صاحب وہ تشریف فرما سے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ بنے. بہت شکریہ. آئیے حسینیت دے زمانے اندر یزیدی بننا عجیب گل ہے. میں منقبت کی طرف جا رہا ہوں کہ حسینیت دے زمانے اندر یزیدی بننا عجیب گل ہے. کیوں؟ وجہ ہوتی ہے نا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا. اور حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، دار ظلم اٹھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. آئیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے ملتمس و محترم بھائی محمد شاہد اویس سلطانی صاحب وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں
امام علی مقام آپ یزید کی فوج کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا تعارف کیسے پیش کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان آپ کا تعارف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ پسرے شہ کونین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، زہرا کا نور عین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور آپ نے پہلا تعارف کیا پیش کیا ہے؟ کس نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام نے کہا کہ میں عام ہوں، میں امام ابن امام ہوں، میں حرمت حرمین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور میری باغ زلف رسول ہے، میری ماں جہاں میں بطول ہے، میری باغ زلف رسول ہے، میری ماں جہاں میں بطول ہے، دل مرتضیٰ کا میں چین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اور کمال کا شعر آ گیا، تعارف ہی پڑھ رہا ہوں اور تعارف سنیے گا ذرا۔ کہ وہ شمس کا میں امین ہوں، مجھے سمجھیے میں ہی دین ہوں، وہ شمس کا میں امین ہوں، مجھے سمجھیے میں ہی دین ہوں، بخدا میں دیپ کے رین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ عدنان بھائی مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں گے، تو اس سے قبل میں قبلہ علامہ صاحب سے ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو تاج شریف اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے، اس کے بارے آپ تھوڑا سمجھ جائیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے، پہلے تو میں ذرا وضاحت کر دوں کہ میں بیعت ہوں گولڑا شریف اور حضور قبلہ عالم فنا فی اللہ فنا فی الرسول پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید شاہ عبدالحق صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھوٹے لالا جی سرکار۔ سبحان اللہ۔ میں تقریباً 8-10 سال کا تھا جب میں ان کی بیعت ہوا ہوں، تو تب سے ایک ان کے ساتھ
نسبت اور آل رسول کے ساتھ ایک تعلق. تو اسی دوران ایک اور میری جو قلبی اور دلی جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید محمد رضا شاہ صاحب ہمدانی لکھیوال شریف چنوٹ شریف ان کے ساتھ ایک وہ بڑی محبت فرماتے ہیں. تو جہاں علاقے میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو خصوصی مہربانی فرماتے ہیں اور میرا بھی اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے. تو یہ اصل میں ان کا ایک سلسلہ ہے. اصل میں جو حضور تاج العارفین اور آپ صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے مشہوری جو ہے وہ علاقہ ہے وہاں آپ کی نسبت تھی. تو یہ تاج اصل وہاں سے چلا ہے. اور یہ جو اس کے 4 جو نکڑے ہیں نا یہ اس کی مطلب اس کا ایک بڑا فلسفہ ہے. اور اس کے بڑے اس علاقے میں اگر آپ جائیں گے تو بڑے فضائل لوگ اس کے بیان کرتے ہیں اور ہے بھی ایسے. اس کے جو 4 نکڑے ہیں اصل میں یہ خلفائے راشدین کی محبت کا جو ہے اظہار ہے. اور یہ جو آپ اوپر یہ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ اوپر کو مطلب ہے کہ نوک سی ہے. تو یہ اس کی جو نسبت ہے یہ گنبد خضراء کے ساتھ ہے. یہ ان کا ایک سلسلہ ہے اور اس رنگ کو بھی گنبد خضراء کے ساتھ اور ویسے بھی ایک روحانی طور پر جو ہے یہ ایک عطا ہے وہاں سے. اور پھر یہ جتنے ان کے مریدین اور متوسلین ہیں ان کا یہ ایک سلسلہ ہے. تو میری ان کے ساتھ بھی ایک بڑی محبت ہے. تو اس وجہ سے میں ذرا اس چیز کا بھی شوق رکھتا ہوں اور اس سے اس کی بڑی جو ہے وہ کرامات بھی بیان کی جاتی ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے منقبت یہ بات بھی بالکل یہ 4 نوک اور یہ 5واں یہ جو سلسلہ ہے یہ پنجتن پاک کے نام سے بھی یعنی کہ مشہور ہے کہ یہ ان کی نسبت ہے. یعنی اس پورے تاج شریف کے اندر 4 یار بھی ہیں 5 تن بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ گنبد خضراء کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے روحانی طور پر. تو اس میں جناب یہ جب اتنی نسبتیں آپ کے سر پہ ہوں تو خیر ہی خیر ہے. چلے ماشاءاللہ. آئیے منقبت پیش کرنا چاہ رہے ہیں محترم بھائی حافظ محمد عدنان قاسم فریدی صاحب. ہم سے منقبت جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں. مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عبدالستار جامی صاحب کے ساتھ ہماری چل رہی تھی اور اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. منقبت مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے حافظ محمد عدنان قاسم فریدی صاحب. اسی کے ساتھ ہی ناظرین سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل 10 محرم کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. منقبت محترم بھائی محمد عدنان قاسم فریدی صاحب. سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردار. سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردار ہے دردار. سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردار. سخیاں دا سلطان گھرانہ ہے دردار. حق دی ہے پہچان گھرانہ ہے دردار ہے دردار. حق دی ہے پہچان گھرانہ ہے دردار. اور کربل والے سونے پاک نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے. سب تو والی شان گھرانہ ہے دردار.
سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور آج کے موضوع پہ شعر ہے کہ بھاویں جیڑا ظلم دا بدل وسیائے وسیائے باویں جیڑا ظلم دا بدل وسیائے وسیائے نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسیائے نیزے تے شبیر نے چڑھ کے دسیائے انج پڑھدا قرآن گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور اپنے ہتھی ٹورے لال پیارے نے پیارے نے اصغر اکبر آن محمد وارے نے اصغر اکبر آن محمد وارے نے صبراں دا اسمان گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور پنج تن دے صدقے دنیا وسدی وسدی کربل دی مٹی پئی جگ نو دس دیے کربل دی مٹی پئی جگ نو دس دیے کلمے دا نگران گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور علامہ صاحب اپنی گفتگو کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضرت حر کے بارے میں کہ جب آپ تشریف لائے تو شاعر نے شعر لکھا کہ او دی حسرت والا کاسا بھر چھڈیا بھر چھڈیا او دی حسرت والا کاسا بھر چھڈیا بھر چھڈیا پل وچ پاکاں ہور نو حضرت کر چھڈیا پل وچ پاکاں ہور نو حضرت کر چھڈیا اے کردا اے احسان گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور سانو نازے جنت دے سرداراں تے سرداراں تے سانو نازے جنت دے سرداراں تے سرداراں تے عاجز سانو مان ہے پنجاں باراں تے عاجز سانو مان ہے پنجاں باراں تے پھر ساڈا دین ایمان گھرانہ حیدر 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 دا
سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا مولا حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا حیدر دا سخیاں مست دا ہے فدا بھی دنگ سلطان دنگ ہے گھرانہ دو کھلے کھلے ہیں ولولے نئی نئی امنگ ہے فدا کی رت کی راگنی درود کی ترنگ ہے جو کہہ رہی ہے دوستو صدا مگن رہا کرو کسی کی مت سنا کرو علی علی کیا کرو جزاک اللہ حسین